بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسے یہ آپ کو کچن کے جو ہم نے چینل بنایا ہے، اس سے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نام جو رکھا تھا اس میں ایک لفظ رکھا تھا ولاگ۔ پروگرام یہ ہے کہ ہم مختلف چیزوں پہ مختلف جو ہے نا موضوعات اس پہ ولاگ بنائیں گے۔ تو اس کا جو سلسلے کا پہلا ولاگ ہے نا وہ ہم شروع کر رہے ہیں سنڈے ولاگ کے نام سے، کہ ایک ولاگ بنائیں گے جو آپ کو سیٹرڈے کو یا سنڈے کو آپ کے لیے پیش کریں گے۔ تو اس میں مختلف موضوعات پہ بات ہوگی، اس میں کچھ زندگی کے تجربات، کچھ مشاہدات، یہ ساری چیزوں پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج اس سلسلے کا پہلا ولاگ ہے، تو میں ایک بڑے ہی اہم جو موضوع ہے اس پہ بات کروں گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس پہ آپ نے مجھے اس کا کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیا لگا، اس سے کیا حاصل ہوا۔ اور سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ تھوڑی سی ایک سیڈ سٹوری ہے، ٹرو سٹوری ہے، لیکن سیڈ ہے۔ جو لوگ اس وقت اچھے موڈ میں ہیں، سیڈ نہیں ہونا چاہتے، تو وہ تو یہیں پہ اس کو بند کر دیں، ویڈیو کو نہ سنیں۔ اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ ہوتا اس طرح کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مینار پاکستان کے قریب ایک مشترکہ دوست تھا، اس کے پاس جاتا ہوں، تو وہاں پر ایک فیملی آتی ہے موٹر سائیکل پہ۔ چونکہ میں خود ایک بائکر ہوں تو مجھے یہ شوق تھا کہ موٹر سائیکل والوں سے ملاقات رہے۔ تو وہاں پر ایک فیملی آتی ہے تھوڑا دور سے، لاہور سے، باہر سے، کافی لمبا سفر ہے کہ میں اب شہر کا نام لینا نہیں چاہتا۔ وہ میاں بیوی موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، ان سے گپ شپ ہوتی ہے۔ تو جس دوست کے گھر میں تھا انہوں نے مجھے ایک بڑی ان کے جانے کے بعد بات بتائی کہ ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ ایک لمبے عرصے سے گم ہے، نہیں مل رہے۔ وہ باپ بیچارہ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا۔ اگر باپ کی طرف دیکھا جائے تو وہ انتہائی ملنسار اور اس قسم کا انسان تھا کہ اگر آپ ایک بار اس کے پاس چلے گئے نا ملنے کے لیے تو وہ آپ کو واپس ہی نہیں آنے دے گا۔ 2 دن 4 دنوں سے ہر روز آپ کو ایک نیا کہانی سنانی ہے۔ میں بھی اس کے پاس ایک بار گیا تو روزانہ وہ آپ کو ہمیں شام کو ایک انوکھی کہانی سناتا تھا کہ ٹھہر جائیں، بس کل دوست آ رہے ہیں، کل ہم یہ والی پارٹی کریں گے، تو یہ ایسا کریں گے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، بس ایک دن وہ ٹھہر جائیں۔ ایک دن ٹھہر گئے تو دوسرے دن پھر وہی کہانی، وہ فلاں جگہ سے فش منگوائی ہے، اتنی کمال کی فش ہے نا، آپ ٹھہرے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مہمان جو آیا نا وہ 2 دن 4 دن میرے پاس رکے، خدمت کرنا اس کے پیچھے ختم تھا، امیر آدمی تھا۔ تو جب مجھے اس کی اس بات کا پتہ چلا تو نیکسٹ ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو اس بارے میں پوچھا۔ وہ بڑے اداس تھے، بات پہ اس بات پہ تو وہ رونے تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری جوان بیٹی ہے، گم ہو گئی ہے، کوئی تقریباً 1 سال 1.5 سال ہو گیا ہے۔ تو میں نے کوئی تھانہ، کوئی کچہری، کوئی کچھ نہیں چھوڑا، پیروں فقیروں کے پاس پیسہ بہایا اس نے پانی کی طرح، مگر بیٹی نہیں ملی۔ اسی دوران میں اور میرے دوست ہم تو دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی سے اس کو ملا دے۔ اسی دور میں ایک دن مجھے خبر ملتی ہے کہ وہ آدمی دنیا سے چلا گیا۔ بڑا افسوس ہوا کہ یار ایک آدمی اپنی بیٹی سے ملنے کی، اس کو ڈھونڈنے کی خواہش دل میں لیے ہی چلا گیا۔ بڑا دکھ ہوا اس بات کا۔ تو میں نے ایک جگہ اس کا آرٹیکل بھی اس پہ موضوع پہ لکھا تھا۔ تو جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، وہ آدمی دنیا سے چلا گیا، تو اس کے کچھ عرصہ بعد وہ بیٹی مل جاتی ہے۔ جہاں تھوڑی سی اس بات کی خوشی ہوئی، وہاں پر یہ افسوس بھی ہوا کہ کاش اس بندے کی تھوڑی سی اور زندگی ہوتی تو وہ بھی اپنی بیٹی سے مل لیتا۔ اب بیٹی کہاں سے ملتی ہے؟ بیٹی ملتی ہے بڑی بیٹی کے گھر سے۔ اس بات کو آپ ذرا غور کریں کہ بیٹی کہاں سے ملتی ہے۔ بیٹی ملتی ہے بڑی بیٹی کے گھر سے، جو ان کا جوائی تھا اس گھر کا، اس نے تہہ خانے میں اس کو بند کیا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا پچھلے 1.5 سال سے۔ اس کی حالت بری تھی، اس کو قید کیا ہوا تھا۔ کسی نے دیکھ لیا، وہاں سے پتہ کر لیا تو ان کے گھر میں خبر دی۔ تو جب انہوں نے پولیس کے ساتھ وہاں پر چھاپا مارا تو وہ بیٹی تہہ خانے سے برآمد ہوئی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، 1.5 سال تنہائی میں رہنا، قید میں رہنا، اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 1.5 سال میں اس کے ساتھ، بچی کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا۔ تو بہت برے حالات میں وہ مل گئی۔ ابھی تو وہ صحت مند ہے۔ اب جب وہ بیٹی ملتی ہے تو
اس کے بعد جب پولیس تفتیش کرتی ہے تو ایک اس سے بھی زیادہ تکلیف والی بات نکلتی ہے، جو اس بات سے بھی زیادہ تکلیف والی تھی. پھر میرا اس وقت جی چاہا کہ اچھا ہوا کہ وہ آدمی دنیا سے چلا گیا. اس کو یہ نہیں پتا چلا. پتا کیا چلتا ہے کہ اس بیٹی کے اغوا کرنے میں اس کی بڑی بہن بھی ملوث ہے. بڑی بہن کو سب معلوم ہے، بڑی بہن دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ کیسے تڑپ رہا ہے، میرے باپ کی کیا حالت ہے، مگر وہ اپنے باپ کو نہیں بتا رہی. اور اس کو سارا معلوم ہے، اس کے خاوند کی رضامندی سے ہی وہ نیچے قید ہے. تو جب اس قسم کی سٹوری کا مجھے پتا چلا تو بڑی تکلیف ہوئی. آج تک بھی یہ بات میں بھولا نہیں ہوں، آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. اس سے پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، نہ تو میں ان کا نام آپ کو بتا رہا ہوں، نہ میں ان کے شہر کا نام بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ چھپانا ضروری ہے. تو وہ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسے رشتے ہیں. کبھی کبھی یہ اتنے اچھے رشتے کیسے تلخ ہو جاتے ہیں. تو وہ بچی کہاں سے ملتی ہے؟ بڑی بہن کی قید سے. اب آپ ڈائریکٹ یہ کہیں گے نا، جب بڑی بہن رضامند تھی، اس کی رضامندی تھی، اس کو سارا پتا تھا، تو وہ بڑی بہن کی قید سے ملتی ہے اور بری حالت میں ملتی ہے. اگر باپ زندہ ہوتا، اگر وہ شخص اتنا محبت کرنے والا زندہ ہوتا، تو آپ سوچیں اس پر کیا بیتتی کہ میری بڑی بیٹی جو روزانہ آ کے میرے آنسو صاف کر رہی ہے، روزانہ آ کے میرے ساتھ وہ محبت کا اظہار کر رہی ہے، تو وہ بھی اسی کام میں ملوث تھی. تو آپ سے درخواست ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں، خاص طور پر ان صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھی ہے وہ اچھی زندگی دے، ان کی غلطیاں معاف کرے. اور پلیز اپنے ارد گرد دھیان رکھا کریں، اپنے پیاروں کا خیال رکھا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا کرنے کی، اچھا سوچنے کی، اچھا کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی جنت میں جگہ دے، اس کی غلطیاں معاف کرے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ ایسی بہت سی سٹوری کے ساتھ، بہت سی چیزوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.